اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ قرآن کریم کی سورہ انفال کی آیت 47 کا ترجمہ ہے، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے اور راہ خدا سے روکتے رہے کہ اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اسی طرح سورۃ ماعون کی آیت 4، 5، 6 کا ترجمہ ہے تو تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں اور دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں اور دکھاوے کا عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ بلد کی آیت 6، 7 کا ترجمہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بے تحاشا صرف کیا ہے، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ اسی طرح ریاکاری اور دکھاوا اللہ کریم کو سخت ناپسند ہے، جیسا کہ سورۃ نساء کی آیت 142 کا ترجمہ ہے، منافقین خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور خدا ان کو دھوکے میں رکھنے والا ہے، اور یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، عبادت کی آفت ریاکاری ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، تھوڑی سی بھی ریاکاری شرک ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا، ریاکار کا ظاہر حسین اور اس کا باطن بیمار ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، ریاکاری اور شہرت طلبی کے بغیر عمل انجام دو، کیونکہ جو خدا کے غیر کے لیے عمل کرتا ہے تو خدا اس کو اس غیر کے حوالے کر دیتا ہے جس کے لیے اس نے عمل کیا ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند متعال ایسا عمل جس میں ذرا برابر رایا کاری ہو، ایسا عمل جس میں ذرا برابر رایا کاری ہو تو وہ قبول نہیں کرتا۔ اسلام میں ریاکاری بدترین صفت ہے، جس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ روز قیامت ریاکار کو اس شخص کے حوالے کر دیا جائے گا جس کے لیے اس نے عمل کیا ہے، اور وہ خدائی اجر سے محروم رہے گا۔ یہی حال بخیل کا بھی ہے، جس کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کس قدر بد نصیب ہے بخیل، دنیا میں فقراء جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں رؤساء جیسا حساب دیتا ہے۔ ریاکاری سے جتنا ہو سکتا ہے انسان بچے، کیونکہ معمولی سی بھی ریاکاری شرک شمار ہوتی ہے اور ریاکار کے اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ جن کے لیے اعمال بجا لایا ہے جزا بھی انہی سے ملے گی، کیونکہ اعمال خدا کے لیے نہیں بجا لایا تھا تو کس طرح اس کو خدا جزا دے سکتا ہے۔ روایت میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، بروز محشر ایک نمازی شخص کو لایا جائے گا، وہ بارگاہ خدا بندی میں عرض کرے گا، خدایا میں نے تیری رضا طلبی کے لیے نماز پڑھی تھی۔ جواب میں کہا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تو نے اس لیے نماز پڑھی تھی کہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص کی نماز کتنی اچھی ہے، بس حکم ہوگا کہ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ الامان الامان، خداوند عالم ہمیں ریاکاری اور خود نمائی سے محفوظ رکھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ عبدالعلا سلمہ ریاکار شخص تھا۔ ایک روز اس نے کہا، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ریاکار ہوں، حالانکہ میں نے کل بھی روزہ رکھا تھا اور آج بھی روزے سے ہوں، اور کسی کو بھی میں نے نہیں بتایا کہ میں روزے سے ہوں۔ شداد بن اوس کہتے ہیں، میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ تو فرمایا، اپنی امت پر شرک کے ڈر کی وجہ سے میری امت کے لوگ بت، چاند، سورج، پتھر وغیرہ کی پرستش نہیں کریں گے، بلکہ وہ لوگ اپنے اعمال میں ریاکاری کریں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ قیامت کے دن نجات کا راستہ کس میں ہے؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نجات اس شخص کے لیے ہے
جو کوئی خدا کو دھوکہ و فریب نہ دے۔ جو خدا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، خدا بھی اس کو دھوکہ میں رکھنے والا ہے، اس کے ذریعے سے اس کے ایمان کو سلب کرے گا، کیونکہ در حقیقت اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کس طرح خدا کو فریب دیں گے؟ فرمایا خدا نے ان کو حکم دیا ہے کہ میرے لیے اعمال بجا لاؤ، وہ غیر خدا کے لیے بجا لائیں۔ ریاکاری سے بچنا چاہیے، کیونکہ ریا شرک خدا ہے، اور ریاکار شخص کو قیامت کے دن 4 ناموں سے پکارا جائے گا۔ پہلا اے کافر، دوسرا اے فاجر، تیسرا اے غادر، چوتھا اے خاسر یعنی خسارہ اٹھانے والا، نقصان اٹھانے والا، غادر یعنی دھوکے باز۔ تیرے عمل کی کوئی اہمیت نہیں اور تیرے عمل کی جزا ختم کر دی گئی ہے، اور آج قیامت کے دن اے ریاکار تجھے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اپنے عمل کی جزا اس سے لو جس کے لیے تو نے دنیا میں ریاکاری کی تھی اور جس کے لیے وہ عمل انجام دیا تھا۔